کنسرن کی بات ہے. ہمیں اس کے بارے میں اور حکومت کو بھی اس کے بارے میں اس میں سوچنا چاہیے. مطلب اور یہ جو کووڈ ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت اس میں جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے جو ووہان میں جو ہے پھیلا, اس میں کچھ ایسے شواہد ملے تھے کہ جانوروں کا گوشت جو ہے استعمال کرنے سے یا کنزیوم کرنے سے, کھانے سے یہ ہوا ہے. لیکن اب تک جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں اس بات کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی جانوروں سے یہ بیماری انسانوں میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی اس کے بارے میں. نہیں سر, اس پہ ابھی تک جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کووڈ جو ہے, کورونا وائرس ڈیزیز جو ہے 19, یہ مطلب انسانوں سے انسانوں میں پھیل سکتی ہے. جی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک متعدی مرض ہے. ایک ہیومن بینگ کو اگر ہو جاتا ہے, اس کی ڈراپنگز ہیں, نزلہ ہے, زکام ہے, کف ہے, تو اس سے جو ہے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ انفلوئنزا جب وائرل ہوا, دنیا بھر میں پینڈیمک ہوا تھا, تو اس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ جب یہ سنیزنگ ہوتی ہے, جنہیں ہم چھینکیں کہتے ہیں, تو چھینکوں سے یہ جو ڈراپلٹ ہوتا ہے, ایک قطرہ جو گرتا ہے, اس میں تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک ویریان ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ہیومن بینگ کو افیکٹ کر سکتے تھے. اسی میں یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس کے فلو میں بھی جو ڈراپلٹس گرتے ہیں سنیزنگ کے تھرو, تو وہ بھی سبب بن سکتے ہیں دوسرے انسانوں میں انفیکشن کا. صحیح. تو مطلب ہے کہ فی الحال ہمیں اتنا زیادہ اس چیز میں ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے زمیندار حضرات جو ہیں انہوں نے بھینسیں اور گائیں اور یہ جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہ فی الحال نہ گھبرائیں کہ ہمیں جو ہے نا کورونا وائرس ان چیز سے بھی لگ سکتا ہے, بلکہ کورونا وائرس انسانوں میں لگ رہا ہے. جانوروں سے ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. جی ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اس میں بہت اچھی آج ہماری معلومات میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اضافہ کیا کہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے, اور یہ زونوٹک ایکسپیکٹ کیا چیز ہیں, اور زونوسس کیا ہے. تو اسی ٹاپک پہ ہماری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے جاری ہے. ڈاکٹر علی زمان صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں, جو کہ فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی میں ڈائریکٹر ہیں, اور یہ مائکرو بایولوجی کے شعبہ کے ایکسپرٹ ہیں. اگر کوئی لسنرز ہمیں سن رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, تو ہم ان کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ جانوروں سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں انسانوں میں ان سے متعلق ہے, اور ان سے متعلق ہم آگاہی آپ کو دے رہے ہیں. اگر کوئی زمیندار بھائی یا کوئی دوسرے لوگ جو جانور رکھتے ہیں اس میں اگر ہمارے پروگرام میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے, تو آپ کیمپس ریڈیو کے نمبر 0335 506 3336 پر SMS یا وائس میسج کر کے ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم پروگرام کے آخری 10 منٹ میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے, اور آپ کے وائس میسیجز جو ہیں جو واٹس ایپ ہیں ان کو ہم آن ایئر بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب, درمیان میں ہم نے ایک بات سنی تھی کہ انسانوں سے یہ جانوروں میں اس کی منتقلی کا کوئی خطرہ ہے. تو چونکہ ہمارے گھروں میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پیٹس رکھتے ہیں, وہ بلیاں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, یا لو برڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یا یہ بجریز جس طرح ہیں پیارے پیارے خوبصورت برڈز لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں, اور کیٹس پالنے کا تو بہت زیادہ آج کل شوق ہے. تو یہ کیا ان جانوروں کو بھی ہمارے جیسے اگر ہمارے گھر میں کسی کو یہ ہو جاتا ہے, کورونا وائرس ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ایون جو متعدی زکام ہے, یہ کیا ان کو متاثر کر سکتا ہے پیٹس کو؟ ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا, بہترین کویسچن ہے. اس طرح سے ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ آپ کے جو سنیزنگ یا چھینکوں سے یہ جو جراثیم گرتے ہیں, اگر یہ جراثیم کسی جانور کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کیریئر بن سکتا ہے. ٹھیک. کیریئر ایسا کہ وہ جراثیم تو لے جائے گا, اس میں
ایسے سائن اینڈ سمٹمز تو نہیں آئیں گے، لیکن جب یہ جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے ان جراثیموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے، بیماریوں کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے، جی سبب بن سکتے ہیں، ذریعہ بن سکتے ہیں. یعنی ہم ان کے ساتھ یہ کریں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہو تو تھوڑی سی احتیاط جیسے ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، ہم جانوروں کے ساتھ بھی بالکل احتیاط کریں، کوشش کریں. جب آپ کو کہا گیا ہے کہ ماسک یوز کریں یا باقی کے جو احتیاطی تدابیر یوز کریں، تو وہ نہ صرف انسانوں کو بچانے کے لیے ہیں بلکہ باقی کے جانوروں کو بھی آپ اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس کے جو پھیلاؤ ہے اس کو روک سکتے ہیں، پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ ڈاکٹر علی زمان صاحب سے آج ہم جانوروں سے پھیلنے والے متعدی بیماریوں کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور سامعین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام قدم قدم آباد ہم وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایات پر ہر بدھ کو دن 11 بجے سے 12 بجے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس پروگرام میں لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ اور پالتو جانوروں اور پرندوں سے متعلق مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں. اور اس سلسلہ میں اس شعبہ کے ایکسپرٹ حضرات، ڈاکٹر جو حضرات ہوتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور ہم آپ کی رہنمائی جو ہے نا مختلف اس میں کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو ہم سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے اس دوران، یا آپ کے پاس جانور ہیں اور آپ اس شعبہ میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے کیمپس ریڈیو 104.6 کے نمبر 0335 506-3336 کے پر آپ SMS یا وائس میسج کر سکتے ہیں. ہم پروگرام کے آخری 10 منٹ میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیماریاں ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں، ان میں کی کوئی اقسام بھی ہیں کہ یہ ان کا پھیلاؤ کے لحاظ سے، مطلب ایک بیماری کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھیل رہی ہے، یا ایک ملک سے دوسری ملک میں پھیل رہی ہے، یا ایک اسپیسیفک بر اعظم میں اس کا پھیلاؤ ہے، تو ان کی کوئی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے ابھی کووڈ کے حوالے سے بتایا تھا، پینڈیمک کے حوالے سے، تو اسی بنیاد پہ جو ہے کچھ علاقائی بیماریاں ہوتی ہیں، صحیح، جنہیں ہم اینڈیمک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فارمرز کی آسانی کے لیے علاقائی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں بیماری ہوگی اور پھر وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں جو ہے وہ ایپیڈیمکس ہیں، جنہیں ہم وبائی بیماریاں. ٹھیک ہے. اس کا بھی کوئی خاص پھیلاؤ جو ہے اکراس دی کنٹری یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ علاقائی سے بڑھ کے ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وسیع تر علاقے میں یہ نہیں جاتی. اور پینڈیمک جو ہے جو وسیع تر علاقے کو کور کرتی ہیں، انہیں پینڈیمک، یعنی ہم یہ کووڈ جو 19 ہے، ہم اس کو ایک پینڈیمک بیماری کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک پینڈیمک ہے اور اس نے جو ہے نا پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی معلومات ہمیں مل رہی ہیں، اس میں بہت اچھی معلومات ڈاکٹر علی زمان صاحب دے رہے ہیں. ڈاکٹر علی زمان صاحب انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی، فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور وہ مائکرو بایولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہم آج ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر صاحب، ایک ہماری طرف ایک جس کو کہتے ہیں رسم ہے یا رواج ہے اس پروگرام قدم قدم آباد سے، کہ ہم اس پروگرام میں مہمان سے کہتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کوئی ہمیں آپ کی فرمائش پہ ہم آپ کو کوئی گیت وغیرہ سناتے ہیں. لیکن آج چونکہ ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کے مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم نے آج نعتوں کا انتخاب کیا ہے، تو آج آپ کی فرمائش پر ہم سامعین کرام کو کون سی نعت سنوائیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ شکر گزار ہیں. شکر گزار میں ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے پیارے پروگرام میں موقع دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہماری انویٹیشن قبول کی، اور مین جس کو کہتے ہیں، بالکل میں نے آج صبح آپ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج ایک پروگرام، چونکہ یہ دوبارہ کورونا کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم لوگوں کی تھوڑی سی گائیڈنس بھی کریں گے، کیونکہ جو زمیندار حضرات ہیں ان کے دل میں بہت خوف ہوتا ہے اکثر کہ کیا یہ بیماری ہمارے جانوروں سے تو ہمیں نہیں لگے گی. تو میں نے کہا آج ذرا ان کی تھوڑی سی خوف کو بھی دور کیا جائے، اور آپ کے دوبارہ ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پروگرام میں آئے.
تو آج کون سی نعت آپ سامعین کرام کو آپ سنوا رہے ہیں آج؟ ڈاکٹر صاحب ایک بہت پیاری نعت ہے، فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اگر یہ موجود ہے تو پھر یہ تو ہمارے پروگرام انجینئر جو ہیں محمد ارشد صاحب، ارشد بھائی جو ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے بھی سامعین کرام کو سلام پیش ہیں، اور ہم ان کی وجہ سے یہ ہمارا پروگرام اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ وہ ہماری ہیلپ کرتے رہتے. تو ارشد بھائی، وہ ڈاکٹر صاحب نے جو نعت کی ہے یہ بڑی خوبصورت نعت ہے، آپ سامعین کرام کو سنوا دیں، اور پھر ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.